یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو صرف ایک ذات کے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہیں، باقی تمام لوگ جو ہیں ان میں خامیاں ہیں، میں ہوں یوں آپ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بعض گوشے جس سے آپ افادیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا معاشرہ افادیت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دل کو بھا جاتے ہیں، تو لہذا ہم ریسپیکٹ کریں گے ان کے اوپینین کی۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اس پرسنالٹی کا یہاں پر ذکر ہوا تھا، ایک فیورٹ پرسنالٹی یا پالیٹیشین، تو آپ اس کے ڈرا بیکس اگر بیان کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے سارا دن ہی گزر جائے گا، اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں، لیکن اس کا کوئی ایک ایکٹ جو ہے ہمارے کسی پارٹیسپینٹ کو دل کو پا گیا۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کی لائف کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے اس کے اوپر اتنی لمبی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں مختلف مراحل پر آپ بہت سارے لوگوں کو ملیں گے، لیکن کبھی کسی کو کسی ایک ایکٹ کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ کسی ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے کہا کہ یہ تو سگریٹ پیتا ہے تو لہذا یہ تو ٹیچر اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یا یہ اچھا دکاندار نہیں ہو سکتا، یا یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ اس کے پروفیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس سے کوئی افادیت حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے نہیں اب اس کی طرح کا تو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میری لائف میں ابھی تک نہیں آیا۔ تو پرسنالٹیز کو ہر گوشے سے نہ ناپیے، پرسنالٹیز میں خامیاں موجود ہوتی ہیں، کسی میں کوئی خامی ہوگی، کسی میں کوئی، ویسے بھی کہتے ہیں ٹو ایئر از ہیومن، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جن پرسنالٹیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ دنیاوی شخصیات ہیں، اس مادی دنیا کے رہنے والے ہیں، تو یہ خامیوں سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ لیکن کوئی ایک خوبی ان کی جو ہے ان کو دوسروں سے ممتاز کر جاتی ہے۔ تو بہرحال whom do you admire، وہ لوگ جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں، جن کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں، جن کو آپ اپنے دل میں عزیز رکھتے ہیں، وہ آپ نے نوٹ کی، تو پھر آپ نے ان کی کیا کی؟ نیچے کوالٹیز بھی نوٹ کی۔ اگرچہ یہاں پہ شارٹ ٹائم کا آپ نے شارٹ بیان کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی آپ نے بیان کی خوب بیان کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں، اس کی کوالٹیز کے اوپر آپ کی نظر جاتی ہے، تو آپ کے ان سائڈ، آپ کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ میں بھی ایسی ہی کوالٹیز کا حامل ہو جاؤں۔ فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے زندگی میں متاثر ہوا، چونکہ میں تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں وہ بات کرتا ہوں کہ اسکول لیول پر، پرائمری لیول پر مجھے ایک ٹیچر میتھ کا بہت اچھا ملا، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، کیا نام تھا؟ سیف صاحب تھے شاید، اب تو بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ مجھے میتھ کے ٹیچر بہت اچھا تھا، میری میتھ کی بیس انہوں نے بنا دی، لہذا ساری زندگی میتھ کے حوالے سے مجھے پرابلم نہ آئی۔ تو میرے لیے پرائمری لیول پر وہ تعلیمی حوالے سے وہ فیوریٹ پرسن، باقی لائف تو میں ان کی کس طرح کی گزری، کیا معاملہ تھا، میں جانتا ہی نہیں۔ جب میں اسکول لیول میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک ٹیچر ملا جو میرا فیوریٹ ٹیچر ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، ٹھیک ہے، اسد محمود صدیقی صاحب۔ اسکول لیول پر ان کی شخصیت سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب میں کالج لائف میں گیا تو وہاں پر مجھے دو ٹیچر ایسے ملے جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک تھے کیمسٹری کے سر بشارت صاحب، آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، پڑھا رہے ہیں، اور ایک تھے بایولوجی کے انعام اللہ بھٹی صاحب، آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، پڑھا رہے ہیں، اور میری بیٹی بھی اب انہی کے پاس ہی پڑھی۔ جب میں ایم اے انگلش کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت مجھے ایک ہی شخص نے متاثر کیا، سر ونسٹن بروس گل صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ آج زندہ ہے اور لیڈرشپ کالج میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح
فیوریٹ بناتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹیچر کیوں بنا. بعض لوگ ٹیچرز بنتے ہیں اس لیے کہ معاشرے میں, اس سوسائٹی میں شاید ان کو کوئی دوسری اچھی جاب نہ ملتی ہو, تو وہ کہتے ہیں چلیں جی میں ٹیچنگ کی جاب کر لیتا ہوں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بائی پروفیشن اور بائی دیئر کانسنسز پورے ارادے کے ساتھ ٹیچر بنتے ہیں. میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے میٹر کیا تو میں ابھی فرسٹ ایئر میں تھا. At that time I have decided that I must be a teacher. میں نے اس وقت طے کر لیا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میری پرسنالٹی کے اوپر ایک نقش چھوڑا اسد محمود صدیقی صاحب نے, جو میرے ہائی اسکول کے ٹیچر تھے. وہ اتنا گہرا نقش تھا, ٹھیک ہے, اتنا گہرا نقش تھا کہ اس سے میں باہر نہ آ سکا. پھر سونے میں سہاگا یہ ہوا کہ جب میں پہنچا کالج میں تو وہاں پر مجھے فرسٹ ایئر میں ہی یہ دو ٹیچر مل گئے, ایک بشارہ صاحب اور ایک انعام بٹی صاحب. انہوں نے کیا کہ انہوں نے مزید ہیمر کیا. لوہا جب گرم ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ لوہا اگر ٹھنڈا ہے, یہ جیسے یہ پائپ ہے لوہے کا, اگر آپ اس کو ٹیڑھا کرنا چاہیں یا کسی خاص زاویے پر موڑنا چاہیں, آپ اس کو ہیمر کریں گے. جب آپ اس کو ہیمر کریں گے یا تھوڑے ماریں گے, یہ ٹوٹ جائے گا, یا اس رخ پر ٹیڑھا نہیں ہوگا جس رخ پر, جس اینگل پر آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بٹی میں گرم کر لیں, خوب گرم کر لیں, جب یہ دہتا ہوا انگارہ بن جائے اورنج کلر کا, پھر آپ اسے جس رخ پر موڑنا چاہیں گے موڑ لیں گے ہیمر کر کے. اب یہ ہوا تھا جب میں اسکول سے نکلا تو اس وقت ایک گہرا نقش تھا اوپر, یعنی لوہا گرم تھا. اور وہاں پر کالج میں جاتے ہی جب میچور ہو جاتا ہے بندہ, ایک کھلی فضا میں پہنچتا ہے اور میچور ہو جاتا ہے, وہاں پر مزید دو بٹیاں ملی جس میں وہ لوہا اور گرم ہو گیا. تو میں نے اس کو ہیمرنگ کر کے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ پرسنالٹی سے وہ پسند آئی, تو میں نے تو ٹیچر ہی بننا. امیجن کریں کہ ایک میڈیکل پروفیشن کا, ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی میں جب جاتا ہے تو اس کا یہی خواب ہوتا ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں پہنچنا. لیکن میں اسی وقت طے کر بیٹھا تھا کہ نو میڈیکل کالج, ٹیچر بننا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب میں تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بنا تو میں نے ساتھ ہی اسکول بھی سٹارٹ کر لیا. جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے پروفیشنل ٹیچنگ سٹارٹ کر دی, اور جب میں تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے پروفیشنلی باقاعدہ اسکول جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا تھا. تو یہ کیا تھا ان شخصیات کا اثر. وہی بات اب میں یہاں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ اس کا پروفیشن بھی اڈاپٹ کر لیں, لیکن اس کے اندر جو کوالٹیز آپ کو نظر آتی ہیں وہ آپ اپنے ان سائڈ لے کر جاتے ہیں, اندر لے کے جاتے ہیں. ان کوالٹیز کو ہیمر کیجیے اپنے اندر. ان کو ہیمر کرنے سے وہ آپ کی شخصیت کے اوپر بھی ایک گہرا نقش چھوڑے گی. تو اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ, ود فل آنیسٹی, یعنی آپ پوری دیانت کے ساتھ ایک شخصیت کی تعریف کر رہے ہیں, تو پھر اس کی کوالٹیز دیکھیے کہ آپ کس کوالٹی کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں. تو اس کوالٹی کو اپنے اندر ہیمر کیجیے. وہ کوالٹی ہو سکتی ہے کمٹمنٹ, اپنے پروفیشن کے ساتھ پوری ایمانداری, جذبہ, لگن, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمدردی, ایسے جذبے آپ بھی اپنے اندر پھر پیدا کیجیے. تو لہذا کسی شخصیت کو اگر آپ ایڈمائر کرتے ہیں تو ایڈمائر کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لیجیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, میں تو عاشق رسول ہوں. تو اگر میں ٹرو عاشق رسول ہوں تو پھر مجھے ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے. مجھے اس معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بننا ہے, مجھے دیانتدار بننا